میں خوش نصیب محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور یہ میرے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ایسی شخصیات نہ صرف یہ کہ مہمانان خصوصی میں ہیں، صدارت میں ہیں، بلکہ مقالہ نگاران بھی انتہائی اہم لوگ ہیں، ذی علم لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، اور انہیں اردو دنیا کے تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جناب، حالانکہ ترتیب سے یہ خلاف ہو رہی ہے بات، لیکن میں جناب حقانی القاسمی صاحب کو دعوت دوں گا، انہیں ضرورت ہے کچھ۔ آپ کی علمی صلاحیت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے، آپ سارے لوگ ان کے مضامین پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا موضوع ہے 200 سال میں ادبی صحافت، 200 سال میں ادبی صحافت۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ محترم ڈاکٹر ڈی جی چند، محترم جے آر کنول صاحب، اسد رضا صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، اور سامعین میں پروفیسر اختر الواسع صاحب، سہیل انجم صاحب، احمد علی برقی صاحب، خلیل صاحب، فرات آپا اور دیگر حضرات، سب سے پہلے اعتذار اور معذرت۔ میں ادب اور صحافت کے رشتے پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا کہ بحث بھی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ادبی صحافت کے مسائل اور امکانات پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، اس لیے اس پہلو پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں۔ معاصر ادبی صحافت کے حوالے سے میری ایک طویل تحریر بہت سے رسائل اور کتابوں میں شائع ہو چکی ہے، جس میں ہندوستان کی تمام ریاستوں سے شائع ہونے والے بیشتر ادبی رسائل کا اجمالی اور تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس مضمون میں آمدن بہت سارے ان رسائل کے نام شامل نہیں کیے گئے ہیں جو میرے سابق مضمون میں شامل ہیں، مگر موضوع کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ نام ضرور شامل کیے گئے ہیں۔ اس مضمون میں جن رسائل کا ذکر نہ ملے تو یہ سمجھ لیں کہ ان رسائل پر گفتگو سابق مضمون میں ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے مقالے کو صرف بر صغیر کے رسائل تک ہی محدود رکھا ہے، اس میں بنگلہ دیش، خلیجی ممالک، امریکہ، یورپ اور اردو کی نئی بستیوں کے رسائل کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ادبی رسائل کی فہرست کافی طویل ہے، اس لیے میں نے صرف نمائندہ رسالوں کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ادبی صحافت پر تحقیق کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج کے دور میں اخباری صحافت پر لکھنے والوں کی رسائی اخبارات کے اصل متون تک نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی اہم معلومات نہیں مل پاتی۔ خاص طور پر کن اخبارات میں ادبیات کے گوشے تھے ان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اردو صحافت کا ایک جامع اور مسترد انسائکلوپیڈیا اردو اداروں اور اکیڈمیوں کو شائع کرنا چاہیے۔ اللہ مولانا امداد صابری کی مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ان کی کوششوں سے اردو صحافت کی تاریخ قدرے محفوظ ہو گئی۔ ان سب سے اہم اور آخر بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ ادبی صحافت کے 200 سال کسی طرح تاریخی ترتیب اور توقیت کے لحاظ سے پورے ہو جائے، مگر سعی بسیار کے باوجود ادبی صحافت کے 200 سال پورے ہونے میں 5 یا 6 برس کم پڑ جاتے ہیں۔ اسے تلاش و تحقیق میں میری کوتاہی یا حساب میں میری کمزوری پر محمول کر سکتے ہیں۔ غالب اکیڈمی کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ادبی صحافت کے 200 سال، تو اس تعلق سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اختصار کے باوجود مضمون کافی طویل ہے، اس لیے میں ابتدائی اور آخری چند صفحات پڑھ کر آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا۔ اردو کی ادبی صحافت کی حتمی تاریخ کا تعین مشکل ہے۔ کچھ افراد اس کا نقطۂ آغاز گلدستوں کو قرار دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ان گلدستوں کی اہمیت تذکرہ یا انتخاب کلام سے زیادہ نہیں ہے۔ ادبی صحافت جن تشکیلی ترکیبی اجزاء، عناصر اور معیار و منہج سے عبارت ہے، گلدستے ان سے میل نہیں کھاتے، اور یوں بھی مولوی کریم الدین کے گلِ رانا اور مولوی ابو الحسن کے معیار الشعراء کا سن اشاعت بالترتیب 1845 اور 1848 ہے۔ یہ گلدستے مشاعروں میں پڑھے گئے کلام پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ بعض ناقدین ماہنامہ تہذیب الاخلاق علی گڑھ کو ادبی صحافت کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں، جس کا اجرا 20 دسمبر 1870 میں ہوا۔
یہ بھی تاریخی توقیت اور ترتیب کے لحاظ سے یوں غلط ہے کہ اس سے قبل ہفتہ وار رسالہ قرآن الصادق 1845 میں شائع ہونا شروع ہوا، جس میں ادبی موضوعات پر بھی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ فوائد الناظرین اور محب ہند بھی اسی دور کے رسالے ہیں، جن کا سن اشاعت بالترتیب 1845 اور 1847 ہے۔ محب ہند تو خالص ادبی رسالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ انجمن پنجاب کے اشاعت کا آغاز 1856 میں ہو چکا تھا، جس میں سائنس، تاریخ کے علاوہ اردو ادبیات پر مضامین شامل ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں اعتبارات سے اردو کی ادبی صحافت کے 200 سال پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ادبی صحافت کو اگر 1822 میں شائع ہونے والے ہفت روزہ جامع جہاں نما سے جوڑ کر دیکھا جائے تو کم و بیش اس کے 200 سال پورے ہو جائیں گے۔ ادبی صحافت کے ذیل میں وہی اخبارات شامل کیے جا سکتے ہیں جن میں ادبیات کے گوشے ہوا کرتے تھے۔ جامع جہاں نما میں شعری تخلیقات کی اشاعت کے شواہد موجود ہیں۔ اس لیے ادبی صحافت کا نقطۂ آغاز بھی ہری ہردت کی ملکیت اور صدا سبلال کی ادارت میں 27 مارچ 1822 بروز بدھ جاری ہونے والا جامع جہاں نما کلکتہ ہی قرار پائے گا۔ ڈاکٹر انور صدیق کے مطابق 18 اپریل 1827 کے جامع جہاں نما میں مسٹر ڈی کاسٹا کی غزل شائع ہوئی۔ اس کا مطلع اور مقطع حسب ذیل ہے: کل ہم تمہارے کوچے میں آئے چلے گئے، ہے ہزار اشک بہائے چلے گئے، کل اس پری کی بز میں سب مل کے برملا، تیری غزل ڈی کاسٹا گائے چلے گئے۔ اسی طرح مولوی محمد باقر کے دہلی اردو اخبار میں بھی غالب ذوق، مومن بہادر شاہ، نواب زینت محل اور دیگر شعراء کا کلام شائع ہوا کرتا تھا، اور ادبی مباحث بھی۔ منشی شیو نارائن کے ہفت روزہ مفید خلائق میں مرزا غالب کا کلام کی اشاعت ہوا کرتی تھی۔ اسی نوع کے دیگر ہفت روزہ اخبارات میں بھی شعری تخلیقات اور ادبی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اس ذیل میں مدراس کے جامع الاخبار 1862 کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس کے مدیر رحمۃ اللہ تھے، اور اس میں شاعروں کے کلام کے علاوہ انشاء پردازوں کی تحریریں اور تفسیریں چھپتے تھے۔ ہفتہ وار اسد الاخبار آگرہ 1847 میں بھی ادبا و شعراء کے سلسلے سے ایک گوشہ مخصوص ہوا کرتا تھا۔ اباد اخبار لکھنؤ میں رتن ناتھ شرشار کا ناول فسانِ آزاد قسط وار شائع ہوا کرتا تھا۔ منشی سجاد حسین کے اودھ پنچ میں بھی تنزیہ مزاحیہ نظمیں چھپا کرتی تھی۔ اس کے اداریے کا آغاز ہی کسی چپتے ہوئے شعر سے ہوتا تھا، مثلاً یہ واقعہ جہاں میں بے شک نیا ہوا، یہ واقعہ جہاں میں بے شک نیا ہوا، الو کے گھر میں دیکھیے پیدا ہما ہوا۔ اس طرح دیکھا جائے تو ادبی صحافت کا نقش اول ہفت روزہ اخبارات کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیر سامری 17 نومبر 1856 کے مدیر رگھویر پرساد ایاز تھے۔ روزنامہ اعجاز لکھنؤ 1856 میں شائع ہوا، اس کے مدیر بیری پرساد تھے، جس میں شعر و شاعری کا گوشہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 1861 کے ہفت روزہ قاسم الاخبار کرناٹک میں ایک گوشہ شعر و ادب کے لیے مختص تھا۔ ملک الشعراء دوارکا پرساد افق لکھنوی کی ادارت میں 15 روزہ اخبار نظم کے اشاعت کا آغاز 5 اگست 1888 کو ہوا۔ 12 صفحات کے اس اخبار میں 8 صفحات پر منظوم خبریں ہوا کرتی تھی، ایک نیا تجربہ تھا۔ باضابطہ ادبی رسائل کا وجود بہت بعد میں ہوا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ادب سے مختص رسائل شائع ہونا شروع ہوئے، جن میں عبدالحلیم شرر کا رسالہ گلدراز لکھنؤ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں مولانا شرر کے ناول بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ انہی کا ایک رسالہ محشر اخبار مہذب بھی تھا، جس میں ناول شائع ہوا کرتے تھے۔ اس سے قبل میر ناصر علی کا ماہنامہ 13ویں صدی جو آگرہ سے 1870 میں شائع ہونا شروع ہوا، وہ بھی ادب کا ترجمان تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ہی رسالہ تہذیب الاخلاق، ماہنامہ معارف علی گڑھ، رسالہ ادیب آگرہ، ماہنامہ افسر حیدرآباد اور دیگر ادبی رسائل شائع ہونا شروع ہوئے۔ مگر ادبی صحافت کا زرعی دور 20ویں صدی ہے۔ اس صدی میں جو رسائل و مجلات شائع ہوئے، ان میں ادبی موضوعات اور مباحث کو ترجیحی حیثیت حاصل تھی۔ ان رسائل میں نظم و نثر کا عمدہ انتخاب ہوتا تھا، اور ان سے جڑے ہوئے بڑے بڑے ادبا بھی تھے۔ اپریل 1901 میں شیخ عبدالقادر کی ادارت میں مخزن کے اشاعت کا آغاز ہوا، جس نے ادیبوں کے ذہن و فکر کے زاویوں کو بدلا اور اردو ادب کو بہت سے رویوں اور رجحانات سے آشنا کیا۔ یہ بنیادی طور پر رومانیت کو فروغ دینے والا رسالہ تھا۔ 1903 میں 2 اہم رسالے شائع ہونا شروع ہوئے، جن میں ماہنامہ زمانہ تھا، جو شیو بھرت لال ورمن کے ادارت میں بریلی سے شروع ہوا۔ اس کے بعد دیا نارائن نگم نے اس کی ادارت سنبھالی اور یہ کانپور سے نکلنے لگا۔ زمانہ میں اعلیٰ پائے کے ادبی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے موضوعات میں بہت تنوع تھا۔ ڈاکٹر شفیع احمد عثمانی کے مرتب کردہ اشاریے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا موضوع جس کا احاطہ رسالہ زمانہ میں نہ کیا گیا ہو۔
فلسفہ، مذہبیات، سماجی علوم، لسانیات، سائنس، اطلاقی سائنس، فنون لطیفہ، ادبیات، تاریخ، جغرافیہ، سفرنامے، سوانح عمریہ، اس کے علاوہ اردو زبان ادب پر خاص طور پر یہ اردو ہندی کے قضیے کے حوالے سے بیش قیمت تحریریں اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادبی رسائل میں سائنسی مضامین شائع نہیں ہوتے، ان کی تردید کے لیے وہ زمانے کے وہ مضامین ہی کافی ہیں جن میں علم ریاضی، علم نجوم، علم کیمیا، علم معدنیات، علم ارضیات، علم طبقات الارض، علم نوع انسانی، علم نباتات اور دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہیں۔ زمانہ ایک احساس علمی اور ادبی رسالہ تھا۔ اس کے بعد میں نے اردو معلّہ کا ذکر کیا ہے، علامہ نیاز فتح پوری کے رسالہ نگار کا ذکر ہے، علامہ تاجور کی ادارت میں نکلنے والے ادبی دنیا کا ذکر ہے، ماہنامہ شاعر اور ساقی کا ذکر ہے۔ ادبی صحافت کا صحیح طور پر ارتقاء اس وقت ہوا جب اس کا رشتہ انگریزی زبان و ادب سے استوار ہوا۔ انگریزی ادبیات کی وجہ سے بہت سے اصناف اردو ادب میں آئی، تراجم کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور ترجموں سے ادبی صحافت کی ثروت میں گراں قدر اضافہ ہوا اور اس کے موضوعاتی دائرے میں وسعت پیدا ہوئی اور نئے ادبی مباحث نے جنم لیا۔ ابتدا میں ادبی صحافت کسی خاص گروہ، تحریک، رویے اور رجحانات کی ترجمان نہیں رہی، مگر جیسے جیسے ادبی صحافت کا ارتقائی سفر آگے بڑھتا رہا، ادبی رسائل کئی خانہ اور زمرے میں تقسیم ہو گئے اور نظریاتی مباحث کا ایک سلسلہ سا شروع ہو گیا۔ بہت سے رسائل ترقی پسند تحریک کی ترجمانی کرنے لگے، کچھ رسالوں نے جدیدیت کی راہ لی اور کچھ رسائل آزادانہ طور پر شائع ہوتے رہے۔ جن رسائل کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی رہی ان میں رسالہ ادب لطیف، نقوش، نیا ادب سویرا، کتاب لکھنؤ، گفتگو ممبئی، عصری ادب دہلی، عصری آگہی دہلی، شاہراہ دہلی، فنون لاہور، سہیل گیا، افکار بھوپال، صبا حیدرآباد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ میں نے ان سارے رسائل کا اس میں تفصیلی ذکر کیا ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ اسی کے متوازی جدیدیت سے متاثر بہت سارے مجلات تھے جن میں تحریک دہلی، ماہنامہ شکون الہ آباد، ماہنامہ اوراق لاہور، معیار دہلی، جواز مالی گاؤں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ گوپال متل کا رسالہ تحریک مکمل طور پر ترقی پسندی کا مخالف تھا۔ ماہنامہ شکون جدیدیت کا بنیاد گزار مجلہ تھا۔ اس کے پہلے مدیر کی حیثیت سے ڈاکٹر سید اعجاز حسین کا نام آتا تھا۔ اسی رسالے کے ذریعے شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کو جلا بخشی اور اس کے رویے رجحانات کی تشہیر و تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ شفقون کی وجہ سے ادیبوں کا ایک بڑا کارواں جدیدیت سے جڑ گیا۔ اس رسالے کی خدمات بہت وسیع ہیں۔ شفقون نے ادبی صحافت میں جو نقش قائم کیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جدیدیت کے مخالفین بھی اس رسالے کی علمی و ادبی وقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ شفقون میں جن موضوعات مباحث پر تحریریں شامل ہوا کرتی تھی ان سے اردو ادب میں طغیانی اور جولانی کی نئی کیفیت پیدا ہوئی اور بحثوں کے نئے دروازے کھلے۔ یقینی طور پر شفقون ایک تاریخ ساز رسالہ تھا جس کے مشمولات آج بھی قلمکاروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے رسالوں کو ذکر کیا ہے جس میں ایک رسالہ اوراق بھی ہے۔ اوراق لاہور نے بھی جدیدیت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے مشمولات کا چشم کشا ہوا کرتے تھے۔ یہ شاید پہلا رسالہ ہے جسے انشائیے کو ایک اہم صنف کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اس میں جو ادبی اور علمی مباحث ہوا کرتے تھے اس نے ادب میں تحرک اور طغیانی کی کیفیت پیدا کی۔ یہ ایک رجحان ساز رسالہ تھا جس نے ادب کو بہت سے اہم موضوعات دیے، خاص طور پر وہ موضوعات جو اردو ادب کے لیے اجنبی تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا ادبی موضوع جس کے حوالے سے اداریے مباحث شامل نہ کیے گئے ہوں۔ اور آپ کا ایک کالم سوال یہ ہے کہ عنوان سے تھا جو بہت مقبول تھا، جس نے بحث و نظر کے نئے دروازے کھول دیے اور مختلف نظریے فکر سے تعلق رکھنے والے ادیبوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع عطا کیا۔ اسی کالم میں اردو میں انگریزی الفاظ کی آمیزش پر ایک فکر انگیز مکالمہ قائم کیا گیا جس میں مشتاق قمر محرک تھے اور شرکائے بحث میں عبادت بریلوی، عبدالسلام خورشید، جمیل ملک، سلیم اختر، ناصر سید وغیرہ تھے۔ اردو میں انگریزی الفاظ کی آمیزش کو لے کر بہت سارے خدشات تھے، جس میں انگریزی الفاظ پر احتساب عائد کرنے کی بات بھی کہی گئی تو بہت لوگوں نے کہا کہ انگریزی کا برمحل استعمال کوئی قوی بات نہیں اور جو انگریزی کے الفاظ قبول عام حاصل کر چکے ہیں اس پر قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مابعد جدیدیت جو ایک نئی تحریک تھی اس سے مختص بہت کم مجلات ہیں، مگر اس تحریک کے سب سے زیادہ اثرات ادبی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ جدیدیت سے وابستہ بہت سے قلمکاروں نے بھی مابعد جدیدیت کا اثر قبول کیا۔ وہاب اشرفی کے رسالے مباحثہ پٹنہ کو کسی حد تک مابعد جدیدیت کا نقیب کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مابعد جدید نظریات اور تصورات کے حوالے سے بہت سے فکر انگیز مضامین شائع کیے گئے ہیں۔ ترقی پسندی جدیدیت اور مابعد جدیدیت سے ماورا بہت سے ایسے مجلات ہیں جن سے ادبی ذہنوں کا تحرک ملا۔ اصناف ادب، ادبی تحریکات، رجحانات، تنقیدی نظریات کے حوالے سے بہت سے رسائل میں مضامین کا بے شمار ذخیرہ ہے، لیکن رسائل کی بھیڑ میں کم ہی ایسے رسالے ہیں جس نے ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمود اسیر لکھتے ہیں، یوں تو تقسیم کے بعد سینکڑوں رسالے ادبی افق پر طلوع ہوئے
اور ان سب رسائل نے ادب کے صحت مند رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ادب پر اپنے اثرات ثبت کرنے کے لیے جس طویل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے گنتی کے چند رسالوں کا مقدر بن سکی۔ ان رسائل میں ہمایوں، ادبی دنیا، ادب لطیف، افکار، نیا دور، ساقی، نقوش وغیرہ، تخلیق، سی، فنون اور اوراق نمایاں ہیں۔ محمود حسین نے صرف پاکستانی رسائل کے نام لکھے ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سے رسالے ہیں جس نے ادب کے معیار و اوقار اعتبار میں اضافہ کیا ہے اور ذہنوں پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں سوغات، شاعر، شعور، ذہن جدید، آج کل وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد میں نے محمود ایاز کے رسالہ سوغات اور دیگر رسائل کا ذکر کیا ہے۔ میں چھوڑتا ہوں کچھ رسالے ایسے بھی جو اقبالیات غالبیات سے مختص ہیں۔ اقبالیات پر مرکوز رسائل میں اقبال اکیڈمی، کراچی کا اقبال لیویو، حیدرآباد کے اقبال اکیڈمی سے شائع ہونے والا ششماہی اقبال لیویو جس کے مدیر مسلح الدین سعدی سے قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام اقبالیات کے مختلف فنی فکری زاویوں اور جہاد کی تفہیم سے متعلق رسائل تھے۔ غالبیات سے متعلق جو رسائل شائع ہوئے ان میں سے ماہی غالب کراچی مرزا ظفر حسن کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے غالب انسٹیٹیوٹ کا غالب نامہ اور غالب اکیڈمی کا ششماہی جہاں غالب قابل ذکر ہیں۔ غالب نامے کا پہلا شمارہ جنوری اپریل 1976 میں شائع ہوا جس کے مدیر اعلیٰ ڈاکٹر یوسف حسین خان اور مدیر نثار احمد فاروقی تھے۔ اس میں غالبیات سے متعلق مضامین کی اشاعت ہوا کرتی تھی۔ احرام مدعا کے عنوان سے اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ غالب نامے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غالب اور عہد غالب سے متعلق موضوعات پر علمی مضامین، سنجیدہ تحقیق کے نتائج، متوازن تنقیدی نئی معلومات پیش کی جائے، مگر مجلس ادارت نے غالبیات اور متعلقات غالب کے علاوہ مشرقی ادبیات کے دوسرے پہلوؤں پر بھی بحث و نظر اور تنقید و تحقیق کے لیے کھلے رکھے۔ ششماہی جہاں غالب اکیڈمی کا ترجمان ہے۔ اس کا پہلا شمارہ دسمبر 2005 میں ڈاکٹر عقیل احمد کی ادارت میں شائع ہوا۔ اس رسالے میں ماہرین غالبیات، غالب شناسوں کی تحقیقات، مطالعات پر مرکوز تحریروں کی اشاعت ہوا کرتی تھی۔ ان تمام رسائل کا ادبی ذوق کو فروغ دینے میں اہم کردار رہا ہے، مگر ادبی صحافت میں رسائل کے مقام اور معیار کا تعین اس کے اداریوں اور مشمولہ مباحث سے ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک رسائل میں نئے مباحث نہیں ہوں گے قاری کو یکسانیت بوریت کا احساس ہوگا۔ جن رسائل نے تخلیقیت، اختراعیت کا خیال رکھا، نئی جہتیں دریافت کی، وہ اب بھی اپنے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اردو میں بہت کم رسالے ایسے ہیں جن کا نئے مباحث پر ارتکاز ہو۔ کسی بھی رسالے میں ادارے کی حیثیت ریڑھ کی ہوتی ہے۔ جن مدلات کے مدیران باشعور اور بالغ نظر تھے انہوں نے اپنے اداریوں کے ذریعے ادب میں طغیانی پیدا کی، جمود کو توڑا، مگر اب ایسے متحرک فعال مدیر بہت کم رہ گئے ہیں اور زندہ اداریوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ اب ادارہ صرف موصولہ تخلیقات کی جمع اور ترتیب سے عبارت ہے۔ پہلے کے مدیروں نے بہت سے قلم کاروں کو جنم دیا اور ان کی شہرت و شناخت کا ذریعہ بنے، مگر آج کی ادبی صحافت کی صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں آج کے بیشتر مدیروں کے پاس نہ وہ ویژن ہے اور نہ کوئی ادبی مشن، اس لیے آج ادبی صحافت کا معیار زوال پذیر ہے۔ ادبی رسائل کے اشاعت کا جواز بھی آج کے حد میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر شبیع الحسن نے عصر حاضر میں ادبی رسالے کی عدم ضرورت کے حوالے سے 13 نکات پیش کیے ہیں۔ ان کے مطابق معاشرے کو ادبی مباحث نہیں، سائنسی علوم کی ضرورت ہے۔ غیر ادبی ماحول میں ادبی رسالہ نکالنا غیر دانشمندانہ فعل ہے۔ ادبی رسائل متحرک نہیں، منجمد ہوتے ہیں جن کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رسائل ذاتی مفادات اور تشہیر کے لیے نکالے جاتے ہیں۔ یہ ادب کا فروغ نہیں، ترقی ذات اور درجات کا ذریعہ ہے۔ مقالات سطحی، تخلیقات غیر معیاری اور شاعری اوزان بحور سے عاری ہوتی ہے۔ رسائل کسی طرز احساس کو اجاگر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ زیادہ تر رسالے تجارتی مقاصد کے لیے نکالے جاتے ہیں۔ اس سے ادیب کو عروج حاصل ہوتا ہے اور ادب زوال پذیر ہوتا ہے۔ ہر رسالے کا اپنے خاص گروپ حلقہ اثر ہے۔ ادبی رسائل میں حیاسوز بواز شائع ہوتا ہے۔ ان رسائل کا اسلوب بیان بھی متعین نہیں اور نہ ہی قارئین کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کر پا رہے ہیں۔ ان کے بعد نکات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے سوالات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اگر شبیع الحسن کی بات پر عمل کر کے یہ ادبی رسائل بند کر دیے جائیں تو ہجوم افکار میں حساس انسان حفظ کا شکار ہو جائے گا اور خیالات اور جذبات کے ہیجان کی وجہ سے امراض و آزار میں مبتلا بھی۔ ادبی رسائل ان کے لیے ایک طرح کی سائیکو تھراپی ہے۔ اس کے بعد میں نے 21ویں صدی میں رسائل کا ذکر کیا ہے۔ 21ویں صدی میں ختم ہو گیا میرا۔ 21ویں صدی میں جو رسائل و جرائد شائع ہو رہے ہیں وہ بھی یوں اہمیت کے حامل ہیں کہ آج کے صارفی عہد میں ادب سے رشتہ منقطع ہو رہا ہے اور مادیت پر مرکوز معاشرے میں ادب کی افادیت، معنویت پر سوالیہ نشان کھڑے کیے جا رہے ہیں۔
ایسے میں یہ تمام ادبی رسائل مالی بحران، تعداد اشاعت کی قلت اور قاری کے بحران کے باوجود زبان و ادب کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کے تناظر میں رسائل کے معیار سے زیادہ اہم مسئلہ اس کی بقا کا ہے۔ ہمیں ادبی رسائل کی نہ صرف قدر کرنی چاہیے بلکہ اس کی اشاعت میں مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں کم از کم زبان صحافت کی عبارتیں پڑھنے سے محفوظ رہ جائیں۔ 19ویں صدی سے 21ویں صدی تک اردو کے ادبی صحافت کے طویل سفر میں مدیروں کو بہت سے موانع اور مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ بہتوں نے بیوی کا زیور بیچ کر مجلے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ ان مدیران کی قربانیوں کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے حق کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ادبی رسائل نہ ہوتے تو آج ہم بہت سے بڑے قلمکاروں کی تحریروں سے محروم ہو جاتے، عالمی ادبیات کے رویے، رجحانات، سمت و رفتار سے واقف نہ ہو پاتے اور نہ ادبی مباحث زندہ رہ پاتے۔ کتابیں اس کمی کو کبھی پورا نہیں کر پاتی کیونکہ رسائل کے مقابلے میں کتابوں کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ مختلف تحریکات، رجحانات کے حامل ادبی رسائل میں ادبی مارکوں سے ہم محدود نہ ہو پاتے جن سے زبان و ادب کو بے حد فائدہ پہنچا اور علوم و ادبیات کے نئے زاویے روشن ہوئے۔ مگر اب ادبی نقائص کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو ادب بھی منجمد اور مزمحل نظر آنے لگا ہے۔ کاش کوئی ٹھہرے ہوئے تالاب میں پتھر پھینکے تو پھر رسائل کا وہی جلوہ لوٹ آئے گا۔ بہرحال ادبی صحافت کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے ادبی رسائل کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میرا خیال ہے کہ برصغیر ہند و پاک سے شائع ہونے والے علمی اور ادبی رسائل میں علوم و ادبیات کا بیش بہا خزینہ ہے۔ اگر ان رسائل سے یک موضوعی انتخابات شائع کیے جائیں تو ہمیں بہت سی ناقص کتابوں، مقالات اور مضامین سے نجات مل جائے گی۔ خاص پر رسائل میں اردو کی ہندوستانی شہریت اور اردو ہندی تنازع کے متعلق جو بیش قیمت تحریریں ہیں ان کا انتخاب فوری طور پر کسی اکیڈمی یا ادارے کی جانب سے کیا جانا چاہیے تاکہ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔